عورتیں کہتی ہیں، عام طور پر آپ نے عورتوں کو کہتے ہوئے دیکھا ہوگا جب وہ مزارات کی حاضری کے لیے جاتی ہیں یا اپنے پیران عظام کے یہاں پر عرس ہوتے ہیں تو ان کے یہاں پر وہ میلوں میں جاتی ہیں، مزار پر جاتی ہیں، تو ان سے جب کہا جائے نا کہ عورتوں کو منع کیا گیا ہے مزار پر جانے کے لیے، تو ایک بات کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہمیں مزارات پر جانے سے اور بزرگان دین کے جو ہے در پر حاضری سے ہمیں فائدہ ملتا ہے اور فیوزات و تبرکات ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس وقت میں سامنے والا شخص چپ ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے کہ یار جب ان کو فیوزات و تبرکات ملتے ہیں، ان کو فائدہ ملتا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ اسی طرح کا سوال حضور فقیہ ملت رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کیا گیا تھا، تو آپ نے اس کا حوالہ دیتے ہوئے جلد اول کے اندر صفحہ نمبر 278 کتاب الجنائز، اس کے اندر آپ نے اس کا بڑا بہترین جواب آپ نے نقل فرمایا، اور آپ نے فتاوی رضویہ جلد 4 صفحہ نمبر 175 کا حوالہ دیتے ہوئے اور العجبہ والنظائر کا حوالہ دیتے ہوئے آپ نے اس کا بڑا بہترین جواب جو ہے وہ تحریر فرمایا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ ہے جی مکتبہ فقیہ ملت دہلی، جو مکتبہ ہے وہ فقیہ ملت ہے، صفحہ نمبر 278 ہے، آپ لوگ اس کو تلاش کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ فتاوی رضویہ جلد 4 صفحہ نمبر 175 اور العجبہ والنظائر صفحہ نمبر 99 میں اس کے آپ نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنے بزرگان دین کو اور احادیث مبارکہ کا حوالہ دیتے ہوئے آپ نے منع فرمایا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مسجد کے اندر عورتوں کیا جماعت میں شرکت سے منع فرما دیا، تو مزارات پر حاضری کا جہاں تک سوال ہے وہ کیسے جائز ہو سکتا؟ اور وہ تو دور بھی جو ہے وہ بڑا خیر کا دور تھا، لوگ بد نگاہی اتنی زیادہ نہیں کرتے تھے، اللہ سے ڈرا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا کرتے تھے، بلکہ ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے کہ جتنی بد نگاہی دور حاضر میں ہوتی ہے اتنی بد نگاہی اس وقت میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو اب سے 1400 برس پہلے، 1450 برس پہلے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عورتوں کا مسجد میں حاضر ہونے سے منع فرما دیا تھا۔ کیوں منع کیا گیا تھا؟ تاکہ مسجد کے اندر شر نہ پھیل جائے، بد نگاہی نہ پھیلے، اور یہ جو چیزیں عام طور پر عورتوں کے خلط ملط کی وجہ سے جو مفسدات ہوتے ہیں وہ نہ پھیلے۔ تو دور حاضر میں تو یہ دور شرور ہے، یہ بڑا مفسد زمانہ چل رہا ہے، دور اتنا خطرناک چل رہا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں خیر یہاں پر بولوں گا تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں نکل کر کے آئیں گی اور لوگ کیا کیا اس کا مطلب نکال لیں گے، میں بھی اس بات کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو یہ کیا دور چل رہا ہے، آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس دور کے اندر مسجد کی حاضری بھی جائز نہیں ہے، جب اس دور میں جائز نہیں تھی تو اس دور میں جائز کیوں نہیں ہے؟ اس دور میں جائز کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مسجد میں حاضری کے لیے منع فرما دیا، کیونکہ عورتوں کے خلط ملط کی وجہ سے فتنہ انگیز یہ ہوگی، شر برپا ہوں گے، تو مزارات کی حاضری وہاں پر جا کر کے انسان کیسے فائدہ حاصل کر سکتا ہے؟ اب رہا سوال یہ کہ فیوزات و تبرکات ملتے ہیں عورتوں کو مزاروں پر جانے کے بعد، تو جی مسجد کے اندر جائیں گے تو جماعت کا ثواب آپ کو ملے گا، وہ بھی تو بہت بڑا فیض ہو گیا، لیکن اس کو بھی روکا گیا ہے، بلکہ حکم یہ دیا گیا کہ عورت تو اپنے کمرے کے اندر، کمرہ ہو اس کے اندر جا کر کے نماز پڑھے، چھپ کے ڈھک کے نماز پڑھے۔ تو پھر مسجد کے اندر حاضری یا پھر مزارات پر حاضری، جبکہ مزاروں میں میلے ٹھیلے لگے ہوتے ہیں، اور عام طور میں جو ہے میلوں میں جو دکانیں والے لگانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کس طرح کا نظریہ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے اس طرح سے حاضر ہونا یہ کیوں کر جائز ہو سکتا ہے؟ تو حضور فقیہ ملت رحمۃ اللہ علیہ نے، اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے اور صاحب اجماع نے اس کو بالکل منع فرمایا کہ عورتیں نہ تو مسجد میں جائیں گی نہ ہی مزارات پر جائیں گی۔ اب اگر عورتیں مزاروں پر جاتی ہیں تو اس کے بعد کوئی اگر کہتا ہے کہ بریلویوں کی عورتیں مزارات پر جاتی ہیں، تو جی میں آپ کو بتا دوں کہ بریلوی اس کو کہا جائے گا جو اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے فتووں پر عمل کرتا ہوگا، اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے طریقوں پر عمل کرتا ہوگا۔ جو اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے فتووں پر، آپ کے طریقوں پر تو عمل نہ کرے اور پھر وہ کہے کہ میں بریلوی ہوں، تو جی وہ مکمل بریلوی نہیں ہے، یا پھر وہ اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی تعلیمات کو جانتا نہیں۔